یا اللہ کہاں چھپوں؟ اگر وہ یہاں بھی پہنچ گئے تو؟ اور اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکی۔ روڈ کا بہت مصروف علاقہ تھا۔ حالہ نے پاس کھڑی سفید آلٹو کو حسرت سے دیکھا کہ اگلے ہی لمحے وہ چونک گئی۔ اسے اس کے لاکس کھلے نظر آئے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے جلدی سے دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹوں کے بیچ خود کو چھپا کر اپنا کالا دوپٹہ ایسے اوڑھا کہ کار کے کارپیٹس کا ہی گمان ہوتا تھا۔ حالہ نے آنکھیں بند کر کے بڑی شدت سے اللہ کو یاد کیا تھا۔ ضامن، کچھ خدا کا خوف کھا یار، کسی دن تیری اس بھلکڑ نیچر کی وجہ سے تجھے اپنی گاڑی سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے بیٹا۔ اسفند نے سفید آلٹو کی فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے ہوئے ضامن کو ڈانٹا۔ پتہ نہیں یار مجھے کیسے بھول گیا، دل کرتا ہے پورا باداموں کا گودام تیرے نام کر دوں۔ تجھے سیکرٹ سروسز نے آخر کیسے لے لیا؟ میں آج تک اس بات پر حیران ہوں۔ ضامن اور اسفند چائلڈ ہوڈ بڈیز تھے۔ شروع سے آرمی جوائن کرنے کی خواہش تھی دونوں کی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلی اور دونوں نے آرمی کو جوائن کرنے کے ساتھ سیکرٹ سروسز کو بھی جوائن کیا، جس سے بہت کم لوگ واقف تھے۔ حالہ دم سادے پچھلی سیٹوں کے درمیان لیٹی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ سیکرٹ سروسز کے نام پر چونکی اور سوچا کہ اللہ نے صحیح ہاتھوں میں پہنچایا ہے، یہ یقیناً میری مدد کریں گے۔ جیسے ہی گاڑی فلیٹس کی بلڈنگ کمپاؤنڈ میں انٹر ہوئی، حالہ آہستہ سے اٹھنے لگی، مگر پھر بھی پیچھے والی سیٹ میں ارتعاش محسوس کر کے وہ دونوں چونکے اور ہاتھ پینٹ میں موجود پسٹلز پر گئے۔ جیسے ہی حالہ کا سر ابھرا، تب تک ضامن گاڑی پارک کر چکا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی دونوں نے برق رفتاری سے پیچھے مڑتے ہینڈز اپ کہا۔ حالہ اپنے اتنے قریب دو گنز دیکھ کر بے اختیار چیخنے لگی۔ ایک کے بعد جب دوسری چیخ بھی ماری تو ضامن نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے منہ پر جمایا۔ اگر ایک آواز بھی اور نکلی تو یہیں پر بھون کر رکھ دوں گا، انتہائی سخت لہجے میں کہتے ضامن نے اسے دھمکی دی۔ صبح سے وہ جس ذہنی اور جسمانی مشقت برداشت کر چکی تھی، اب اس دہشت انگیز منظر کو دیکھتے ہی اس میں ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ وہیں پر ڈھلک گئی۔ واٹ دا ہیل، اٹھو، ڈرامے مت کرو، ادروائز تم مجھے جانتی نہیں، ضامن نے غصے سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اسفند نے بھی پیچھے ہوتے اس کی ڈھلکی کلائی پکڑی اور جو ہی نبض چیک کی تو وہ واقعی میں بہت مدھم چل رہی تھی۔ سچ میں بے ہوش ہے یار، اب اس بلا کا کیا کریں؟ ضامن نے کسی قدر جھنجھلاہٹ سے کہا۔ بلا تو واقعی ہے، اسفند نے شرارت سے حالہ کو دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا کہ جب میرے ساتھ ہو تو کہاں اپنی لڑکیوں سے متعلق چیپ سوچ اپنے پاس رکھا کرو۔ ضامن نے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے جھاڑ پلائی۔ اتنی ٹینس سچویشن میں اسے اسفند کی یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اب کیا کریں اس کا؟ اگر کوئی کمپاؤنڈ میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ ضامن نے پریشانی سے سوچتے ہوئے کہا۔ فوج اور انٹیلیجنس میں ہوتے ہوئے بے شمار ٹینس سچویشن سے وہ دونوں گزرے تھے، مگر یہاں بات ایک لڑکی کی تھی جس کے ساتھ ان کی موجودگی ہر طرح سے مشکوک ہو سکتی تھی۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو اٹھا کر پچھلے خفیہ راستے سے اپنے فلیٹ میں لے چلیں، کیونکہ فرنٹ سے اس کو لے کر جانا ہماری پوزیشن کو آکورڈ کر دے گا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سر کو اگر پتہ چل گیا نا بیٹا تو اس زمین اور آسمان میں ہم کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ تم بیٹھ کر سر کی پرمیشن کا ویٹ کرو، میں جا رہا ہوں۔ ضامن کی بات پر اسفند غصے سے گاڑی سے نکلنے لگا۔ کیا ہو گیا یار؟ اچھا چل، میں اسے اٹھاتا ہوں، تو پہلے نکل کر چیک کر پچھلا راستہ کلیئر ہے تو میں اسے اٹھا کر آتا ہوں۔ مجھے مس بیل دے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ سب سیٹ ہے۔ ضامن نے بلاخر اس کے آئیڈیاز کو قبولیت بخشتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں تینوں فلیٹ میں تھے۔ سمیہ کو کال کر کے ابھی اور اسی وقت آنے کا کہو۔ ضامن حالہ کو بیڈ پر لٹا کر باہر آتے ہی اسفند سے بولا۔ سمیہ نہ صرف اسفند کی منگیتر تھی بلکہ انہی کے ساتھ انٹیلیجنس میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے منسلک تھی۔ اس کو بلانے کا مقصد؟ ویسے بھی شام ہو گئی ہے، رات تو نہیں ہوئی، اس کی چیکنگ میں یا تم تو کر نہیں سکتے، سو سمیہ ہی کرے گی اور اس کو اپنا سسٹم لانے کا کہنا، کیونکہ اس لڑکی کے ہوش میں آتے ہوئے اس کا سارا ڈیٹا سمیہ چیک کرے گی۔ پتہ نہیں کون ہے اور کس مقصد کے تحت ہماری کار میں تھی۔ اوکے۔ ضامن کی بات سمجھتے ہوئے اسفند نے کال کر کے سمیہ کو اپنے ہاں آنے کا کہا۔ ہیلو گائز۔ 15 منٹ بعد ان کے فلیٹ کی بیل ہوئی۔ اسفند دیکھنے لگا، اس کے ساتھ سمیہ لاؤنج میں انٹر ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی ایمرجنسی میں مجھے کیوں بلایا؟ ضامن نے سارا واقعہ سنا کر لڑکی کو چیک کرنے کا کہا، کیونکہ وہ خود لڑکیوں سے 2 میل دور ہی رہتا تھا۔ ساری بات سمیہ نے خاموشی سے سنی۔ سمیہ جلدی سے اٹھی اور اس کے کمرے میں گئی جہاں حالہ موجود تھی۔ اس کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر 5-10 منٹ کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ سمیہ کو اس کے پاس سے کوئی قابل قدر چیز نہیں ملی۔ آنکھیں کھولتے ہی جو چہرہ حالہ کو نظر آیا وہ اس کے لیے بالکل انجان تھا۔
تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ سمیہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ اس کو لے کر باہر آؤ۔ اسفند کے کہنے پر وہ پلٹی اور مڑتے ہوئے کہا، چلو تمہاری پیشی آ گئی ہے۔ سمیہ نے اسے اٹھنے اور اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ حالہ کو اب تسلی ہو گئی تھی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سمیہ کے پیچھے چلتے ہوئے وہ سب الفاظ ترتیب دے رہی تھی جو کہ یقیناً اسے اس شخص کے سامنے کہنے تھے جس کے جارحانہ تیوروں سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ لاؤنج میں آ کر سمیہ اس کے سامنے سے ہٹی اور پھر ضامن اور حالہ آمنے سامنے تھے۔ ضامن کھڑا ہو کر اس کے سامنے آیا اور جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ حالہ کو اپنا اعتماد برقرار رکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ اور ہماری گاڑی میں کیوں بیٹھی؟ الف سے یہ تک شروع ہو جاؤ، اور اگر ایک لفظ بھی غلط کہا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ مجرم مرد ہیں یا عورت، ایک جیسا سلوک کرتا ہوں۔ ضامن کے خشک اور بے لچک لہجے نے اس کے حواس سلب ضرور کیے۔ سمیہ، سب نوٹ کرو اور اسی وقت اس کا سارا بایو ڈیٹا نکالو۔ اسفند اسے بتا چکا تھا کہ لڑکی کے پاس سے کچھ نہیں نکلا۔ چلو شروع ہو جاؤ، ضامن نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا نام حالہ سرفراز ہے۔ پیرنٹس کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ SOS ولیج میں کون مجھے چھوڑ کر گیا میں نہیں جانتی، انہوں نے مجھے پڑھایا۔ پنجاب یونیورسٹی سے میں اس قوم میں ماسٹرز کر کے ایک اخبار میں رپورٹر ہوں۔ اقبال ٹاؤن میں کرائے کے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ پچھلے دنوں رحمان شاہ کے بارے میں کچھ چیزیں میرے ہاتھ لگیں اور وہ میں نے شائع کروا دی۔ اسے میرا سچ ہضم نہیں ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں باقاعدہ پریس کانفرنس میں اس سے معافی مانگ کر کہوں کہ میں نے اس کے بارے میں غلط خبر دی تھی۔ وہ اس ماڈل گرل کے قتل کے کیس میں ملوث نہیں۔ جب میں نہیں مانی تو پہلے اس نے مجھے جاب سے نکلوایا اور پھر میرے فلیٹ پر مجھے دھمکانے بھی آ گیا، اور پھر حد یہ ہے کہ میرے پیچھے اس دن گنڈے پڑوا کر مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے میری جان بچانی تھی جو آپ کی کار ان لاک تھی، اور پھر اب میں یہاں ہوں۔ اس کے چپ کرتے ہی وہ تینوں جیسے ہوش میں آئے۔ وہ کیا سمجھے تھے اور اصل میں وہ لڑکی کیا نکلی؟ رحمان شاہ اور ایک مشہور ماڈل گرل کا واقعہ گزرے اتنے دن نہیں ہوئے تھے۔ ان کو بھی اطلاع ملی تھی کہ رحمان شاہ نے ہی اس ماڈل گرل کو قتل کروایا تھا جس کی لاش اسی کے اپنے فلیٹ سے ملی تھی، مگر انہیں ثبوت نہیں ملے تھے۔ سمیہ، سرچ ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ ضامن نے حالہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سمیہ سے کہا اور خود کافی بنانے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے میں سمیہ نے اس کا سارا ڈیٹا چیک کر کے ضامن کو چیک کروایا، مگر جس ایک حقیقت نے اسے چونکایا وہ اس کے فادر کی ISI کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ڈیزگنیشن تھی۔ تمہارے فادر ISI میں تھے؟ ضامن نے صوفے بیٹھے گود میں پڑے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر کہا، جی۔ مختصر جواب دے کر حالہ خاموش ہو گئی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ کہاں جانا ہے؟ اسفند نے اسے سوال کیا۔ آئی نو یہ مشکل ہوگا، مگر مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سیکرٹ سروسز میں ہیں اور آپ کی جاب کا مقصد ہی بے قصور کو بچانا ہے۔ میں نہ صرف بے قصور ہوں بلکہ اکیلی بھی ہوں۔ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ میں کچھ عرصے روپوش رہنا چاہتی ہوں اور آپ کے پاس میں سب سے زیادہ محفوظ رہوں گی۔ اس کی فرمائش نے ان سب کو مخمسے میں ڈال دیا۔ بی بی، یہاں میں اور اسفند 2 لڑکے ہی رہتے ہیں۔ یہ تو ابھی چلی جائے گی، آگے تم خود بہتر سوچ سکتی ہو۔ ضامن کی بات پر ایک مسکراہٹ حالہ کے ہونٹوں تک آئی۔ جو لوگ اپنی قوم کی ماؤں بیٹیوں کی عزت کی خاطر اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی شرافت پر تو میں کوئی کوئسچن مارک لگا ہی نہیں سکتی۔ اس کی بات پر ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ اس لڑکی کی سچائی نے انہیں قائل تو کر ہی لیا تھا۔ کتنی دیر تک؟ ضامن نے پوچھا۔ جب تک اللہ میرا ٹھکانہ کہیں اور نہیں کر دیتا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم یہاں اس بلڈنگ میں اکیلے نہیں رہتے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا تو ابھی تو صرف تم بے گھر ہو، پھر ہم سب بے گھر ہو جائیں گے۔ ضامن نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ تو کسی لڑکی کو ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سمیہ تو اسفند کی طرح اس کی بچپن کی دوست اور بہن بنی ہوئی تھی۔ ضامن، آج کی تو رات گزارو، صبح سر سے مشورہ کریں گے۔ آئی ایم شور وہ کوئی بہتر سولوشن بتائیں گے۔ سمیہ کے کہنے پر وہ دونوں متفق ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ ضامن کے مان جانے پر تینوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سمیہ کچھ دیر بعد اپنے گھر کی طرف نکلی۔ حالہ سے اتنی دیر میں اچھی گپ شپ ہو گئی تھی۔ ضامن اور اسفند نے اسے اسی کمرے میں ٹھہرنے کا کہا جہاں اسے بے ہوش حالت میں لا کر لٹایا تھا۔ دونوں بیڈ رومز کے ساتھ اٹیچ باتھ تھا، اسی لیے انہیں کوئی ایشو نہیں ہوا۔ رات میں آنے والے حالات کا سوچتے کب اس کی آنکھ لگی وہ نہیں جانتی تھی۔ اگلے دن صبح اس کی فجر کے ٹائم پر آنکھ کھلی۔ وضو کر کے جائے نماز ڈھونڈتی جو کہ پاس ہی رائٹنگ ٹیبل کے نیچے والے خانے میں اسے پڑی نظر آئی۔ نماز پڑھ کر وہ کشمکش میں تھی کہ یہیں بیٹھے یا باہر جائے۔ باہر سے ایک کٹر پٹر کی آواز آئی تو وہ دل میں ہمت مجتمع کرتی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔
ضامن ٹریک سوٹ پہنے جوسر میں جوس بنا رہا تھا۔ دروازے کی آواز پر مڑ کر دیکھا اور پھر بے تاثر چہرے کے ساتھ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کھڑوس کہیں کا۔ حالانکہ اس سے اتنی بے مروتی کی امید نہیں تھی، اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اس سے کوئی امید بھی نہیں رکھنی۔ وہ صوفے پر خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی کہ ضامن گلاس میں جوس لیے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اب اتنا بھی بے مروت نہیں، اس نے خود کو تسلی دی، مگر جیسے اسے اپنے مقابل صوفے پر بیٹھ کر غٹا غٹ جوس چڑھاتے دیکھا، اپنی خوش فہمی پر لعنت بھیجی۔ یہاں جتنے بھی دن رہنا ہے اپنی خدمت آپ کو خود ہی کرنی ہے۔ ٹرے میں کھانا سجا کر کوئی آپ کو پیش نہیں کرے گا، اور نہ ہی آپ ہماری مہمان ہیں۔ کچن سامنے ہے، خود اٹھیں خود بنائیں۔ گلاس خالی کر کے اٹھتے ہوئے وہ اچھی طرح اس کو خوش فہمی کی دنیا سے باہر لایا۔ گلاس کچن کاؤنٹر پر رکھ کر غالباً وہ جاگنگ کے لیے چلا گیا۔ مرتے کیا نہ کرتے، وہ اٹھی اور اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ یہ کیا، ان کا احسان کم تھا کہ انہوں نے اسے یہاں رہنے دیا تھا؟ دماغ سے منفی سوچوں کو جھٹکتے وہ ناشتہ بنانے لگی۔ پھر کچھ سوچتے ان دونوں کے لیے بھی آملیٹ بنا دیا۔ فروزن پراٹھے پڑے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ صبح پراٹھے کھاتے ہیں۔ سوچتے ہوئے اس نے پراٹھے بھی گرم کر لیے۔ ابھی وہ یہ سب کر کے اور برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ وہ دونوں واپس آ گئے۔ اسفند ضامن سے پہلے جاگنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ خالہ نے اندازہ لگایا، واہ واہ کیا خوشبو آ رہی ہے، بھائی کسی اور کے فلیٹ میں تو نہیں آ گئے؟ آملیٹ اور پراٹھوں کی خوشبو پورے فلیٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ مسخرہ پن چھوڑو، ناشتہ کرو اور جلدی نکلو، سر کی دوبارہ کال نہیں آنی چاہیے۔ انہیں جاگنگ کے دوران اپنے باس کی کال آ گئی، کسی کیس کی ارجنٹ میٹنگ تھی۔ السلام علیکم۔ حالہ کو اسفند کی خوش مزاجی سے تھوڑی سی تقویت ملی تو اسے کچن کی جانب آتے دیکھ کر اس نے جھٹ سلام کیا۔ وعلیکم سلام۔ ارے جیتی رہو سسٹر، صبح صبح ہمارے لیے اتنی محنت کرنے کا شکریہ۔ آؤ ٹیبل پر رکھتے ہیں۔ ضامن چینج کرنے اندر چلا گیا اور اسفند خوش اخلاقی سے کہتا اس کے ساتھ مل کر چیزیں ٹیبل پر لے آیا اور اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ آجا یار، اسفند نے اسے آتے دیکھ کر کہا۔ نو تھینک یو، اب تم بھی جلدی کرو۔ ضامن بے مروتی سے کہتا کچن کی جانب چلا گیا اور سیب نکال کر کھانے لگا۔ حالانکہ ضامن خود پراٹھے لاتا تھا اور شوق سے بھی کھاتا تھا۔ اسفند نے اس کی اس حرکت پر یکدم حالہ کو دیکھا جس کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا۔ وہ بچی تو نہیں تھی کہ ضامن کے اس انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ کو نہ سمجھتی۔ اوکے سسٹر، ٹائم شارٹ ہے سو آئی ہیو ٹو گو۔ اتنے مزیدار ناشتے کے لیے تھینک یو۔ اسفند نے ضامن کے رویے کی تلخی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ پلیجر بھائی، حالہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ضامن نے بڑے غور سے بھائی بہن کی محبت کا یہ نظارہ دیکھا۔ سسٹر، ہم باہر سے لاک کر کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی یہاں موجودگی کو ہم ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے۔ دوپہر میں سمیہ آپ کے پاس آ جائے گی، اس کے پاس یہاں کی ڈپلیکیٹ چابی ہوتی ہے۔ لینڈ لائن ہے، لیکن آپ نے اٹینڈ نہیں کرنا، کوئی ایشو ہو تو مجھے یا ضامن کو کال کر لینا، یہ ہمارے نمبرز ہیں۔ نکلنے سے پہلے اسفند اس کے قریب آیا جو صوفے پر بیٹھی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسفند نے ضروری ہدایت دیتے ہوئے ایک پیپر دیا جس پر ان دونوں کے نمبر لکھے تھے۔ ضامن پاس کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ حالہ نے سر ہلاتے سب ہدایات سنی۔ کبھی کبھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لفظوں سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کریں، ہمارے رویے بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ گاڑی چلتے ہی اسفند نے کہا، اس لیکچر کا مقصد؟ ضامن نے حیرت سے اسفند کو دیکھتے ہوئے کہا، اتنے بچے نہیں ہو کہ سمجھ نہ آئے۔ وہ لڑکی اگر کسی مجبوری میں ہمارے پاس مدد کی امید لے کر آئی ہے اور تمہیں اسے مجبوراً رکھنا بھی پڑ گیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اپنے ہر عمل سے یہ جتایا جائے۔ پراٹھے آئی تھنک تم ہی بہت شوق سے لاتے اور کھاتے بھی ہو۔ اگر تم صرف بیٹھ کر کھا ہی لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا تمہاری شان میں۔ اگر آج کوئی مجبور ہے اور ہم کسی کی مدد کرنے کے قابل ہیں تو ہماری اس خوش قسمتی میں نہ ہمارا کوئی کمال ہے اور نہ اس کی کوئی بد قسمتی، اور نہ ہی اس کا کوئی قصور۔ جینڈر ڈسکریمنیشن سے بالاتر ہو کر سوچو کہ وہ ایک انسان بھی ہے اور اللہ نے اسے ہمارے پاس اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ سمجھانے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس کے سامنے بچھ جاؤ، ریزرو رہو، روٹ نہیں۔ اسفند شاید سال میں ایک مرتبہ ہی اتنا سنجیدہ ہوتا تھا، اور جب وہ سنجیدہ ہوتا تھا تو پھر ضامن کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اب بھی ضامن کو یہی بہتر لگا کہ خاموشی میں ہی عافیت ہے، اور یقیناً اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ ضامن کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی تھی کہ وہ اپنی غلطی کو جلد مان لیتا اور عملاً اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد اویس عالم جو کہ ان کے باس تھے، انہوں نے اسفند اور ضامن کو روک لیا۔ ہاں بھائی، کس لڑکی کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ سارا ماجرا جاننے کے بعد انہوں نے حالہ کو پروٹیکٹ کرنے کا کہا تھا، جس پر ضامن منہ بنا کر رہ گیا، اور پھر کچھ دنوں میں حالہ نے ان کے سارے کام اپنے ذمے لے لیے۔
ضامن کو وہ براہ راست مخاطب نہیں کرتے تھے، اسفند کے تھرو اس کی چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ ضامن کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کچھ دنوں بعد ضامن کے والد ان کے فلیٹ پر ملنے آ چکے تھے۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ضامن کی زبانی ساری بات سننے کے بعد انہوں نے حالہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئی۔ انہوں نے اسے برابر میں صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ضامن سامنے والے صوفے پر دونوں گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے اور ہاتھوں کو آپس میں جوڑے سر ہلکا سا جھکائے بیٹھا تھا۔ حالہ کو تو اکثر کسی فلم کا ہیرو ہی لگتا تھا۔ بیٹا، ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکٹ کریں گے۔ رحمان شاہ آلریڈی ہماری ہٹ لسٹ پر ہے۔ اس کیس کے علاوہ ہم نے اور بھی کیسز اس کے ڈھونڈے ہوئے ہیں۔ خیر، آپ ریلیکس ہو کر کچھ عرصہ یہاں رہو، پھر کچھ اور بندوبست کرتے ہیں آپ کا۔ آپ کچھ لیں گے انکل؟ جوس یا چائے؟ حالہ نے ان کو اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ وائی ناٹ بیٹا، چائے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دن بعد ضامن نے دوسرا صفحہ کھولا ہی تھا کہ پہلی خبر پر ہی وہ شاکڈ رہ گیا۔ بے یقینی سے اس نے کچن میں چائے بناتی حالہ کو دیکھا۔ اوئے بڈی، آ گیا تو جاگنگ کر کے، اسفند نے اس کے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ ضامن نے بے اثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ اسفند ایک دم چونکا۔ کیا ہوا؟ ضامن کے چہرے پر اسے کچھ غیر معمولی تاثرات دکھے۔ اس نے خاموشی سے اخبار کی اس خبر کی طرف اشارہ کیا۔ اسفند اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ کر خبر پڑھنے لگا، اور جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے، جبکہ ضامن کی کھوجتی اور کچھ غسیلی نظریں اب تک حالہ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ جو ہی چائے لے کر آئی تو ضامن کو اپنی طرف تکتا پا کر کچھ حیران اور پریشان ہوئی۔ کیا ہے یہ؟ ضامن نے اسفند سے اخبار لے کر حالہ کی جانب بڑھایا۔ اس نے حیران ہو کر اخبار دیکھا جس میں اس کی تصویر کے ساتھ ہیڈ لائن تھی، مفرور قاتلہ۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خبر کو پڑھنا شروع کیا۔ حالہ سرفراز، جو کہ کسی گروہ کے ساتھ ملوث ہے، جمعرات کی رات ایک بے قصور کو ماڈل ٹاؤن کے بلاک ایل میں لوٹ کر اور پھر قتل کر کے بھاگ گئی۔ جس کسی کو نظر آئے یا اس کے متعلق کچھ خبر ہو، مندرجہ ذیل رابطے پر اطلاع دیں۔ پولیس کو یہ مفرور قاتلہ درکار ہے۔ برائے مہربانی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ ضامن کھڑا ہو کر اس کے مقابل آیا۔ جمعے کا دن تھا نا، جب تم مصیبت بن کر ہمارے ساتھ یہاں آئی تھی؟ نہیں، یہ سب غلط ہے، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بے اختیار بولی۔ یہ خبر جس نے چھپوائی ہے وہ SHO ہے، نام تو پڑھ چکی ہوگی، زمان شاہ۔ اب یہ بھی بول دو کہ وہ SHO نہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ تم ابھی، اس نے غصے سے کہتے اس کے بازو پکڑا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر اویس عالم کی کال آنے لگی۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کال اٹینڈ کرتے حالہ کے بازو کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور ایک غصیلی نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو مجرموں کی طرح سر جھکائے رو رہی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سلام۔ تھوڑی ہی دیر میں تم اور اسفند کو بھیج رہا ہوں، وہ نقاب میں حالہ کو لے کر آؤ، میرے کینٹ والے فلیٹ میں نقاب میں ہی لے کر آؤ گے۔ سمیہ کھڑکی کے راستے سے تمہارے فلیٹ سے نکل آئے گی۔ تمہارے ڈیڈی بھی میرے پاس پہنچ چکے ہیں، تمہارا اور حالہ کا میرے فلیٹ پر نکاح ہوگا، پھر وہ نقاب میں تمہارے ڈیڈی کے ساتھ تمہارے فلیٹ پر واپس آئے گی۔ ان کے آخری جملے سن کر اس کا دماغ بھاگ سے اڑ گیا۔ ہولڈ آن سر، یہ کیا کہا ہے آپ نے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا کہ شاید وہ جلدی میں کچھ غلط کہہ گئے ہیں۔ اونچا سننے لگ گئے ہو کیا؟ تمہیں پتا ہے نا کہ میں اپنی بات دہراتا نہیں ہوں، لیکن تمہارے متوقع ہونے والے نکاح کی خوشی میں بتا دیتا ہوں کہ تمہارا اور حالہ کا نکاح ہو رہا ہے کچھ دیر کے بعد۔ اینی آبجیکشن؟ انہوں نے ٹھنڈے اور سرد لہجے میں کہا۔ جی بالکل، بہت سارے آبجیکشنز ہیں۔ وہ موبائل سنتا اپنے روم میں آ گیا۔ آئی گیو اے ڈیم، میں نے کبھی تمہارے باپ کی نہیں سنی، تم کیا چیز ہو؟ وہ میرے ڈیڈی ہیں، یہ میں ہوں۔ ضامن ان سے کافی فرینک تھا، سو کبھی کبھی تو ان کے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرتا تھا۔ سر، یہ کوئی ٹافی دینے کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی میں اتنا بچہ ہوں۔ آج کا اخبار آپ نے شاید پڑھا نہیں، محترمہ عادی مجرم اور قاتلہ ہیں۔ اب میں ان اخبار والوں کی باتوں پر اپنے فیصلے کروں گا، اور ہم جانتے تھے کیا خبر آنے والی ہے، اسی لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ سر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی آپ یہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے آرگیو کر رہے ہو۔ مگر سر، وہ بے چارگی سے بولا۔ ضامن انف۔ ان کی دھاڑ پر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تم یہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، اسفند تو ہے نا۔ سر، اس نے بے یقینی سے ان کی بات سنی۔ جب تک سمیہ نہیں آتی تم اچھی طرح سوچ لو اور فون حالہ کو دو۔ اس نے لب بھینچتے ان کی بات سنی، پھر باہر آ کر کھا جانے والی نظروں سے حالہ کو دیکھ کر فون اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر پکڑا اور دوسری جانب کی بات سنتے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا یار، کس کی کال ہے؟ میں تو چکرا گیا ہوں۔ اسفند ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ بیٹا،
ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں، نیکسٹ مشن کے لیے تیار ہو جاؤ. اینڈ آئی بیٹ اگر تمہارے 14 طبق دنیا کیا مطلب اسفند نے روشن نہ ہوئے تو میرا نام بدل دینا. اس نے تعجب سے پوچھا اور پھر جو کچھ ضامن نے بتایا اسے اس کے 14 طبق تو کیا 14,000 طبق روشن ہو گئے. ہاؤ از اٹ پاسبل یار؟ اسفند کی پریشان آواز پر وہ صرف تلخ مسکراہٹ ہی دے سکا. آپ کا موبائل؟ ایک ہاتھ اس کی آنکھوں کے آگے آیا. اس نے جھپٹنے والے انداز میں اس سے موبائل لیا اور جو ہی غسیلی نظر اس کی جانب کی تو اس کی بھیگی روئی روئی پلکیں دیکھ کر اس کا میٹر پھر سے گھوم گیا. یہ ڈرامے کس بات کے کر رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، یہی گھٹیا مشن لے کر آئی تھی نا، اور کتنے چہرے ہیں تمہارے، آج وہ سب بھی دکھا دو. کس مظلومیت کا رونا رویا ہے تم نے کہ میرے فادر اور باس دونوں کو بیوقوف بنا لیا. وہ دانت پیستے ہوئے اس کے مقابل کھڑا اس سے پوری طرح سچ اگلوانے کے موڈ میں تھا. میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتی. وہ کسی بھی لڑائی سے بچنے کے لیے اتنا کہہ کر اندر کمرے کی جانب مڑنے لگی کہ کلائی ضامن کے ہاتھ میں آ گئی. سمجھا کیا ہوا ہے تم نے خود کو؟ میں ایسے لہجے برداشت نہیں کرتا. ضامن نے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے اس کا رخ اپنی جانب کیا. مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ جیسے کھڑوس سے تعلق جوڑنے کا. اور میں کیا ہوں اور میری اصلیت کیا ہے یہ ابھی کچھ دیر میں آپ کو واضح ہو جائے گی. وہ غصے سے اپنا بازو چھڑاتی اندر جا کر دروازہ بند کر گئی. یہ ضامن کے پاس تو جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے. کسی لڑکی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس سے اس طرح بات کرے. ابھی وہ اور اسفند اس حیرانگی سے نہیں نکلے تھے کہ سمیہ آ گئی اور پھر انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے اویس عالم نے ان کو حکم دیا تھا. بھینچے ہونٹوں کے ساتھ گاڑی چلاتے وہ انتہائی سنجیدہ حد تک خاموش تھا. جیسے ہی وہ اویس عالم کے فلیٹ پر پہنچے اسے اپنے تاثرات صحیح کرنے پڑے. جو بھی تھا بہرحال وہ اویس عالم کے کسی بھی فیصلے کی سرتابی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ایک عجیب سا لگاؤ تھا اسے ان سے. فلیٹ میں انٹر ہوتے ہی اسے عاصم ملک اور اویس شاہ کے کچھ اور دوست یعنی کئی اب بچاؤ کی نظر نہیں آئے. ساتھ میں مولوی بھی تھا، صورت نہیں تھی. ضامن تم سمجھو کہ میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کروا رہا ہوں. حالہ جو کہ برقع اتار چکی تھی اور نظریں نیچے کیے کھڑی تھی. اویس عالم نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا. ضامن نے ایک نظر اس کی آنسو برساتی نظروں کو دیکھا. مجھے منظور ہے، میں مطمئن ضرور ہو گیا ہوں مگر الجھن ابھی بھی برقرار ہے کہ میری ہونے والی بیوی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تصحیح کر لو، بیوی نہیں ہونے والی منکوحہ. کیا مطلب؟ اس نے الجھ کر انہیں دیکھا. ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے، اس کی رخصتی نہیں. رہے گی وہ تمہارے ساتھ ہی فلیٹ میں لیکن تمہاری منکوحہ کے روپ میں. اتنی آسانی سے میں اپنی پیاری بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا جس کے ساتھ صرف نکاح پر ہی جرح ختم نہیں ہو رہی. یہ زیادتی ہے سر. ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں ہوا آپ کو اپنی عزیز جان بیٹی سے ملے کہ آپ نے پارٹی بدل لی ہے. اس نے ان کی توجہ چشمی پر اعتراض کیا. انہوں نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا اور انہوں نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا. اگر تم میرے عزیز ترین دوست کے بیٹے ہو تو حالہ بھی ہمارے ایک بہت عزیز دوست کی بیٹی ہے اور ہماری ایک بہت دیرینہ خواہش پوری ہو رہی ہے. ایسے حالات کا تو سوچا نہیں تھا مگر اس کاندھوں پر ہاتھ جمائے انہوں نے اسے ایک اور حقیقت بتاتے ہوئے مزید الجھایا. بیٹا تم ادھر ہی بیٹھو، ابھی سمیہ بیٹی آ رہی ہے. انہوں نے حیران ضامن کے کاندھوں سے ہاتھ ہٹاتے حالہ کو مخاطب کیا اور ضامن کو لیے باہر چلے گئے. کبھی سوچا نہیں تھا کہ تیرے نکاح کا فنکشن میں ٹریک سوٹ میں اٹینڈ کروں گا. اسفند کی شرارتی انداز پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر ختم ہو گئی. نکاح کے پیپرز پر سائن کرتے ہی نہ جانے کیسے بہت سا اطمینان اس کے اندر آیا. یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا. سب کے چلے جانے کے بعد اب صرف فلیٹ میں اویس عالم، عاصم ملک، ضامن، اسفند، حالہ اور سمیہ رہ گئے تھے جس کے آتے ہی انہوں نے نکاح شروع کیا تھا. اسفند جاؤ، حالہ اور سمیہ کو باہر لے کر آؤ. عاصم صاحب کے کہنے پر وہ اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی. حالہ اور سمیہ جیسے ہی لانچ میں آئی ضامن نے پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا. گندمی صاف رنگت، 5 فٹ 8 انچ قد، نازک سا سراپا، سیدھے گھنے لیئرز میں کٹے بال جس کی کچھ لٹیں اب بھی اس کے چہرے پر تھیں. روشن چمکدار ایک عزم لیے آنکھیں جو مقابل پر اٹھیں تو انہیں ایک بار کے بعد دوسری مرتبہ دیکھنے پر ضرور مجبور کر دیں. اس وقت وہ لیمن کلر کے شرٹ میں گرین کلر کا دوپٹہ لیے اور ساتھ میں بلیک جینز پہنے ہوئے تھی. دونوں اتنے غیر معمولی حلیے میں تھے کہ شاید ہی کبھی کوئی دلہن جینز کی پینٹ میں اور لان کی شرٹ میں اور کوئی دولہا ٹریک سوٹ میں اپنے نکاح کا فنکشن اٹینڈ کر رہا ہو. ضامن خود پر حیران تھے کہ وہ کیوں اس کو اتنے غور سے دیکھ رہا ہے. صوفے پر عاصم صاحب کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے اس کی نظر سامنے اٹھی تو ضامن کو دیکھا جو دائیں ہاتھ کی مٹھی کو
होंठों और ठोड़ी पर रखे बड़े गौर से उसे देख रहा था। हाला का दिल जोर से धड़का। जब उसको बता दिया है कि मैं कोई कातिल वातिल नहीं हूँ, फिर भी ये खड़ूस मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? स्टूपिड। इस ट्रैक सूट में भी कितना डैशिंग लग रहा है। वो खुद से उलझती नजरें झुकाकर बैठ गई और दोबारा जामिन को देखने की गलती नहीं की। जामिन, मैं जानता हूँ कि तुम इस सब मामले को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो, सो मैं तुम्हें कुछ हकीकतें बताना चाहता हूँ। नाश्ते के बाद अवैस आलम ने जामिन की कन्फ्यूजन को ख़त्म करने का सोचा। मैं, आसिम और सरफराज बेस्ट फ्रेंड्स थे। तीनों का पैशन भी एक जैसा था। सो हम तीनों ने सीक्रेट सर्विसेज ज्वाइन की और खुशकिस्मती से हम तीनों सिलेक्ट भी हो गए। उन्हीं दिनों हमें रहमान शाह के मुतालिक कुछ केसेस भी पता चले, जो कि सरफराज का सौतेला भाई भी था, मगर बहुत छोटे से उनका मिलना जुलना बंद था। वो बहुत से मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ भी काम करता था। हम तीनों अपनी अपनी जगह उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे थे और वो सब सबूत हम सरफराज के पास ही महफूज करवाते थे। न जाने उस शरपसंद इंसान को कहाँ से शक हो गया सरफराज पर कि पहले तो उसने उनके घर आना जाना बहाल किया। हालांकि सरफराज इतने अच्छे तरीके से उससे मिलता नहीं था। हालत तब बहुत छोटी थी, शायद 4 साल की। एक दिन भाभी और सरफराज किसी शादी से आ रहे थे कि उसने रास्ते में ऑयल टैंकर को इस तरीके से खड़ा करवाया कि दोनों का तसादम हुआ और वो दोनों मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हम यही समझते रहे कि हाला भी उनके साथ थी, मगर अल्लाह ने उसकी जान बचानी थी। सो सरफराज का एक ख़ास आदमी था तनवीर, जिसको हमारे अलावा कोई नहीं जानता था। हाला उस रात उसी के पास थी। रहमान भी यही समझता था कि हाला भी उन्हीं के साथ जिंदा नहीं है, मगर वही बंदा हाला को SSO छोड़ कर गया और अब वो रहमान के ख़ास बंदों में से है, क्योंकि वो सरफराज का बदला लेना चाहता है। गंदगी को ख़त्म करने के लिए उसमें उतरना पड़ता है। तनवीर ने भी बहुत साल लगाकर अब रहमान का एतमाद इस हद तक जीत लिया है कि वो बगैर कुछ सोचे और देखे उसकी हर बात मानता है। जब तुमने मुझे हाला का बताया और मैंने और आसिम ने उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, तो हम तभी जान गए थे कि ये हमारे देरीना दोस्त की बेटी है। उसके फूल को अब हम किसी सूरत आंधियों के हवाले नहीं कर सकते, लिहाजा मुझे इसके लिए तुम लोगों के फ्लैट से सेफ जगह कोई नहीं लगी। अवैस आलम ने ये सब बताते रोती हुई हाला को देखा, जिसको अब आसिम मलिक अपने साथ लगाए बैठे थे। मैं चूंकि एक केस के सिलसिले में वजीरिस्तान जा रहा हूँ और कुछ पता नहीं कि कब तक आता हूँ, लिहाजा मैंने और आसिम ने यह तय किया है कि जाने से पहले हाला का कोई बेहतर इंतज़ाम कर जाए। कोई पता नहीं, जो लोग इस हद तक आगे जा सकते हैं वो कल को तुम्हारे फ्लैट पर भी पहुँच सकते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा वैलिड सबूत हो हाला को उनसे बचाने का कि दुनिया की कोई अदालत हमें झुटला ना सके। बस यही वजह थी इस जल्दी की। उन्होंने बताते हुए हर वो गिरा खोली जो जामिन को उलझाए हुए थी। जामिन को अगर अब ये सब जानने के बाद हाला से मोहब्बत नहीं हुई थी तो नापसंदीदगी भी नहीं रही थी। निकाह से अगले ही दिन कॉल आ गई, एक ज़रूरी ऑपरेशन जिसके लिए उन्हें कोयटा जाना था। असवंत तो उसी दिन चला गया, जबकि जामिन ने अगले दिन ज्वाइन करना था और वापसी कब थी किसी को कुछ पता नहीं था। जामिन ने उसी दिन हाला के लिए मोबाइल ख़रीदा कि बहरहाल उसके साथ कॉन्टैक्ट का कोई सोर्स होना चाहिए। समिया को उसने इतने दिन हाला के पास रहने का कहा। इसके अलावा 2 बंदों को अपने फ्लैट की निगरानी पर लगा दिया। ये मैं आपके लिए लाया हूँ, सिम इसमें डाल दी है और अपना और असफंद का नंबर भी फीड कर दिया है। शाम में जब वो फ्लैट पर आया तो हाला को लाउंज में आने का कहा, जो अपने कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। बैठ जाएं, आपको सिस्टम समझा देता हूँ। उसे बदस्तूर खड़े देखकर उसने टोका और अपने साथ सोफे पर बैठने का इशारा किया। मैंने ना तो पहली मर्तबा मोबाइल देखा है और ना ही मैं इतनी पेंडू हूँ कि मुझे आईफोन यूज़ करना ना आता हो। उसने जामिन की ऑफ़र को खातिर में लाए बगैर फ़ोन पकड़ा और उसे लाजवाब करती जाने लगी। असफन नहीं है तो क्या मैं भूख हड़ताल करूं? उसने हाला को जताया कि उसने उसे कुछ नहीं पूछा था। ये फ्लैट किसी ने रेंट पर लिया है? मैंने। उसने हैरान होते उसकी बात का जवाब दिया। तो जब फ्लैट आपका, किचन आपका और फ्रिज भी आपका, तो जो मर्जी बनाए और खाएं, कोई आपको यहाँ ट्रे में सजाकर पेश नहीं करेगा। तंजिया अंदाज में उसने कहा। गुड शॉट। आपका ताना उसे मारते हुए वो बोली, मुंह से झड़ने वाले इन फूलों की वीडियो बनाकर वो भी अपने शौहर के लिए डैडी और सर को सेंड करनी चाहिए, जो आपको बड़ी बी बच्ची समझते हैं। सीने पर हाथ बांधे वो बहुत जानलेवा मुस्कुराहट से उसे देखने लगा। माइंड इट, अभी सिर्फ निकाह हुआ है, आप शौहर नहीं बन गए। हाला ने अवैस आलम की बात दोहराते हुए कहा। उसे जिताकर वो कमरे में चली गई। सर, आपने सिर्फ निकाह करके अच्छा नहीं किया, मेरी बीवी तो मेरे काबू में ही नहीं आ रही। उसने बालों पर हाथ फेरते हुए सोचा और किचन में जाकर अपने लिए खुद कॉफ़ी बनाने लगा।
رات میں دونوں نے اپنے اپنے کمرے میں کھانا کھایا۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور خالو کو ابھی تک نیند نہیں آ رہی تھی۔ موبائل پر اس نے ضامن کا نمبر ضامن کو ایڈٹ کر کے کھڑوس ایجنٹ کے نام سے سیو کر لیا۔ پھر نہ جانے کیا دماغ میں آئی، آخر تھی تو مسٹر ایجنٹ کی منکوہا، تو پھر رسکی کیوں نہ ہوتی۔ دبے قدم ضامن کے روم میں گئی، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اسے سامنے بیڈ پر ضامن لیٹا نظر آیا، جو دوسری جانب کروٹ لیے سو رہا تھا۔ دبے قدموں اس طرف گئی، نہ جانے کتنے دنوں کے بعد یہ چہرہ دیکھنا پڑے۔ بس دل کی مجبور کرنے پر اس نے سوتے ہوئے میں ضامن کی پکچرز لینے کا سوچا۔ وہ تو نہ جانے کب سے اس کھڑوس ایجنٹ سے خاموش محبت کر بیٹھی تھی۔ 2-3 مختلف اینگل سے اس کی پکچرز لے کر وہ اسی طرح دبے قدموں واپس جا رہی تھی کہ اپنے پیچھے ابھرنے والی آواز نے اسے فریز کر دیا۔ کسی کی یوں رات کے وقت بغیر پوچھے پکچرز لینا بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے، چاہے اس بندے سے آپ کا نکاح ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ حالانکہ یہ بھول گئی تھی کہ سیکرٹ سروسز والے سوتے میں بھی جاگ ہی رہے ہوتے ہیں۔ وہ شرمندگی کے مارے جیسے ہی آگے بڑھی تو ایک دم گھبراہٹ میں اس کا پاؤں مڑا اور دھڑام سے نیچے گری۔ ضامن ایک جست میں اٹھ کر اس کے پاس آیا، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھنے میں مدد دی اور بیڈ پر بٹھایا۔ آر یو آل رائٹ؟ اس نے پریشانی سے اس کے آنسوں کو دیکھا۔ بال پیچھے ہٹاتے اس نے نفی میں جواب دیا، جو گرنے کے باعث کیچر میں سے نکل آئے تھے۔ ضامن نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ کہاں چوٹ لگی ہے؟ اس نے تشویش سے اس سے پوچھا۔ ضامن اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، مڑ گیا تھا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی مجھے اس طرح ڈرانے کی؟ اس نے اپنی چوٹ کا بتاتے ہوئے شرمندگی مٹانے کو سارا الزام اس کے سر ڈال دیا۔ ضامن تو ششتر اس کے الزام کو سن رہا تھا، پھر ایک دم ہنستے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا اور اس کے قریب نیچے بیٹھ کر اس کے ٹراؤزر کو پائنچے تک اوپر کیا اور اس کے پاؤں کا جائزہ لیا۔ موچ آ گئی تھی۔ میں نے نہیں ڈرایا، چوری کی سزا ملی ہے، اس نے مسکراہٹ دباتے حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، ایسے کوئی شہزادہ گلفام نہیں آپ، وہ تو میں اس کے کیمرے کا رزلٹ چیک کر رہی تھی۔ جتنا وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اتنی ہی عیاں ہو رہی تھی۔ یعنی مجھ سے زیادہ حسین منظر آپ کو نظر ہی نہیں آیا جس کو آپ کیچ کر سکتی؟ ضامن کی بات نے اس کی بولتی بند کر دی۔ کیا آپ باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ ضامن کو جھڑکیاں دینے کی ہمت اس کی جیدار منکوہا ہی کر سکتی تھی۔ اس نے یکدم اس کے پاؤں کو ایک جھٹکا دیا۔ اس سے پہلے کہ حالہ کی چیخ بلند ہوتی، ضامن نے ایک ہاتھ پھرتی سے اس کے منہ پر جمایا۔ حالہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ حالہ کی پلکیں لرزی اور اس نے نظریں جھکا لی۔ آئی ایم سوری۔ ضامن کی سرگوشی نما آواز نے اس کا دل دھڑکایا۔ ضامن نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کیمرہ نکالا، ایک بازو حالہ کے گرد پھیلایا۔ حالہ نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ضامن نے دوسرے ہاتھ سے موبائل لے کر اس کا فرنٹ کیمرہ آن کیا اور بولا، ایسے لیتے ہیں پکچرز؟ اس نے حالہ کے حیرت زدہ نظروں میں دیکھا، مسکرایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ لیا اور ساتھ ہی پک بنائی۔ اس سے پہلے کہ رات کا سحر اسے اپنی لپیٹ میں لیتا، پیچھے ہوتے ضامن نے خود کو سنبھالا۔ میں آپ کے لیے پین کلر اور دودھ لاتا ہوں، یہ کہتے ساتھ ہی موبائل اس کے پاس رکھا اور باہر نکل گیا۔ حالہ سے دھڑکنیں قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے پین کلر اور دودھ دے کر اپنے ہی کمرے میں سونے کی تاکید کر کے دوسرے کمرے میں سونے چلا گیا۔ اس کے پلو پر لیٹتے اور اس کے کمفرٹر کو خود پر لے کر اس کی خوشبو محسوس کرنا، یہ سب اتنے خوشگوار احساس تھے کہ اسے کس وقت نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا وہ نہیں جانتی تھی۔ جبکہ دوسری جانب ضامن سوتے میں بھی مسکرا رہا تھا۔ صبح 8 بجے ضامن کی آنکھ کھلی۔ 10 بجے کی اس کی فلائٹ تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، فریش ہو کر کچن میں آیا۔ یہ حالہ کہ ان کے فلیٹ میں آنے کے بعد پہلی صبح تھی کہ وہ خود ناشتہ بنا رہا تھا۔ جلدی جلدی اس نے اپنے اور حالہ کے لیے ناشتہ بنایا۔ اپنی رات والی بے اختیاری پر وہ خود بھی حیران تھا۔ یہ کیسا رشتہ تھا کہ وہ جو لڑکیوں سے الرجک تھا اب ایک لڑکی کے آگے اپنے دل کو جھکنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ناشتہ بنا کر وہ اپنے روم میں گیا۔ حالہ مزے سے سو رہی تھی۔ اسے سوتے دیکھ کر بے اختیار ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ بہت آہستہ سے وہ اس کے قریب گیا۔ It's really difficult to leave you now۔ موبائل نکالتے اس خوابیدہ وجود کی کچھ یادیں اپنے موبائل میں محفوظ کی اور پھر جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ Get up my lady، بہت آہستہ سے کہہ کر اس کو کاندھے سے ہلایا۔ جیسے ہی وہ اس نے آنکھیں کھولی وہ پیچھے ہوا۔ اٹھ جاؤ یار، میری 10 بجے کی فلائٹ۔ حالہ جھجکتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ ضامن نے اچھے سے چیک کیا، بس سوائلنگ رہ گئی تھی۔
آپ پہلے فریش ہو کر بریک فاسٹ کرو، پھر جانے سے پہلے میں مساج کر دوں گا۔ میرے پاس یہ چند منٹس ہی ہیں آپ کی تیمارداری کے لیے، پھر پتہ نہیں ہم کب ملتے ہیں، ملتے بھی ہیں یا نہیں۔ اس نے اپنی جان لیوا مسکراہٹ میں اسے جکڑا۔ ابھی ابھی تو انہوں نے محبت کرنا سیکھا تھا، ابھی تو اس رشتے کی ڈور کے کناروں پر وہ کھڑی تھی، ابھی سے جدائی کا خوف۔ حالہ خاموشی سے لنگڑاتی ہوئی اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر جیسے ہی وہ باہر آئی، ضامن نے اس کا ناشتہ رکھا، ساتھ خود تیار ہونے لگا۔ حالہ اداسی سے اس مکمل ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا خوبصورت احساس تھا کہ وہ ضامن کے روم میں ہے، پورے استحقاق کے ساتھ اسے اپنے آس پاس چلتا دیکھ رہی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرتے ضامن نے شرارتی مسکراہٹ سے اسے یکٹک خود کو تکتے دیکھا۔ مسز، ناشتہ بھی کیا میرے ہاتھوں سے کرنا ہے؟ آئی کین سی یو ان دا مرر۔ مجھے آج اپنے مشن کے لیے نکلنا ہے، سو میں ابھی جب تک یہاں ہوں مجھے ایسے دیکھنے سے پرہیز کریں۔ یہ نہ ہو کہ اپنے مشن پر جانے کا ارادہ ہی کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ڈیڈی اور سر کو کال کر کے یہ کہنا پڑے کہ آپ کی چہیتی کی رخصتی آج ہی اس روم سے اس روم میں ہو گئی ہے۔ ضامن کے اتنے بولڈ انداز نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ ضامن مسلسل اپنی نظروں کو فوکس اس پر کیے ہوئے تھا۔ ریڈی ہو کر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب آپ بھی مجھے دیکھنا بند کریں، نہیں تو یہ نہ ہو کہ اویس انکل کو میں کال کر کے کہوں کہ آپ کا معصوم سیکرٹ ایجنٹ آپ کی شریف سی بیٹی کو تنہا سمجھ کر لائن مار رہا ہے۔ کمر ضامن کے بیڈ سے ٹکائے نیچے دیکھتے ہوئے وہ بڑی ادا سے بولی، اسی لیے میں نے ان دونوں میں سے کسی کا نمبر اس میں سیو ہی نہیں کیا۔ اس نے حالہ کو چڑھاتے ہوئے قہقہ لگایا، یہ فاؤل ہے، ان کا بھی نمبر ایڈ کریں۔ سوری ڈیئر۔ اس نے اسے مزید چڑھاتے گھڑی دیکھی اور اسی لمحے فلیٹ کا مین ڈور کھلنے کی آواز آئی اور کچھ دیر بعد سمیہ اندر آئی، مگر حالہ اور ضامن کو ضامن ہی کے بیڈ روم میں دیکھ کر حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ منہ بند کر لو اب، حالہ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، دھیان رکھنا، اس ٹیوب کا مساج کر دینا، کوئی گڑبڑ لگے تو مجھے فوراً انفارم کرنا، میں اب نکلوں۔ سمیہ کو ہدایت دیتا وہ اپنا بیگ اٹھا کر حالہ کی جانب مڑا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ حالہ نے آہستگی سے تھاما، ضامن نے ہلکا سے دباتے چھوڑا، خدا حافظ کہا اور نکل گیا، جبکہ سمیہ پریشانی سے اس کے پاؤں کا جائزہ لے رہی تھی۔ رات میں وہ دونوں ضامن اور اسفند کے ہی روم میں سونے کے لیے لیٹی تھی۔ سمیہ کو بہت خوشی ہوئی تھی کہ ان دونوں کے خوشگوار تعلقات کا سن کر۔ سمیہ سو چکی تھی جبکہ حالہ کو کل رات کا ایک ایک منظر یاد آ رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور وہی پکچر نکالی جس میں ضامن اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا۔ نہ جانے صبح سے اب تک وہ کتنی مرتبہ یہ تصویر دیکھ چکی تھی، مگر دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ تبھی کھڑوس ایجنٹ کی طرف سے ایک پکچر میسج آیا جس میں حالہ کے سوتے ہوئے کی پکچر تھی اور اس پر ضامن نے کیپشن لکھی تھی، مائی سلیپنگ بیوٹی کوئن۔ اس نے حیرت سے وہ تصویر دیکھتے ضامن کو میسج کیا، یہ آپ نے کب لی؟ مجھے چور کہا تھا، اب یہ کیا ہے؟ ساتھ ایک غصے والا ایموجی بھی بھیجا۔ ضامن کا لافنگ ایموجی آیا، جب میری منقوہہ ہو کر آپ پر میرا رنگ چڑھ سکتا ہے اور آپ رات کی تاریکی میں رسک لے کر میری تصویر لے سکتی ہیں تو ایک چور کا شوہر ہو کر میں دن کے اجالے میں یہ چوری کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کہاں سے چور ہوں؟ اس نے حیرت والا ایموجی میسج کے ساتھ بیبی یو بھیجا۔ آپ نے نہ صرف میری تصویر چوری سے لی ہے بلکہ اسٹول مائی ہارٹ۔ اس کے اس اظہار پر اسے اپنی گال دہکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کین آئی کال یو؟ اس کے یہ جان لیوا انداز حالہ کو اس کے عشق میں مبتلا کر رہے تھے۔ یو آر میکنگ می نروس۔ حالہ کے اتنے کیوٹ انداز پر ضامن بے ساختہ مسکرایا۔ آر یو بلشنگ؟ وانا سی یو مسز، ڈونٹ وانا مس دس چانس۔ ضامن کے میسج کے ساتھ ڈھیر سارے کسنگ اور ہارٹس والے ایموجی آئے۔ حالہ نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ اس کی زندگی میں پہلا رشتہ تھا جس کی محبت کو وہ پورے مان کے ساتھ محسوس کر رہی تھی اور یہ رشتہ اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ اچانک آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہوئے۔ اس کی محروم زندگی میں اللہ نے اچانک ضامن کی محبت دے کر سب محرومیاں جیسے ختم کر دی تھی۔ مسز، کچھ دیر تک جب حالہ کا میسج نہیں آیا تو ضامن نے تشویش سے میسج کیا۔ حالہ نے اپنے آنسو صاف کر کے جواب ٹائپ کیا، میں نے سمیہ سے آپ کے باس کا نمبر لے لیا ہے، ابھی ان کو کال کر کے بتاتی ہوں آپ کا سعادت مند آفیسر اپنے مشن کی فکر چھوڑ کر رات کے اس وقت ایک خوبصورت لڑکی کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کے رپلائی پر وہ بمشکل اپنا قہقہہ روک پایا۔ اللہ نے واقعی میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت بنایا ہے کہ سارے دن کی تھکن اور سٹریس لے کر جب آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اس کی سب تھکن اپنی محبت میں سمیٹ لیتی ہے۔ آج کا اتنا ٹف دن گزرا
اور اس وقت دور بیٹھی حالہ نے جیسے اس کی ساری تھکن اپنی باتوں سے سمیٹ لی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی میری بیوی ہوتی ہے، سر کو میرے اس وقت آپ کو تنگ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تصحیح کر لیں، بیوی نہیں منکوہا۔ حالہ نے اسے جتاتے ہوئے پھر سے چڑھایا۔ ہنی انشاءاللہ واپس آ کر سب سے پہلے آپ کی رخصتی ہی کروانی ہے، تاکہ پھر ہمارے درمیان دن اور رات کی کوئی قید نہ آ سکے۔ Now have sweet dreams of your cruise agent۔ آخری جملہ پڑھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ نہ جانے سے پہلے کب ضامن نے اس کا سیل چیک کر لیا تھا۔ آف سیکرٹ ایجنٹ کی بیوی ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، کچھ چھپایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس نے خفت سے مسکراتے ہوئے سوچا اور ضامن کو گڈ نائٹ کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ عاصم ملک جو کہ اب اس کے سسر بھی تھے روزانہ اسے کال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ضامن کی مدر اور بہن سے بھی اس کی اب بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ وہ تو اس سے ملنے کو بے چین تھی۔ یار اتنے دنوں سے تم یہاں بند ہو، آؤ آج میں تمہیں باہر لے کر چلتی ہوں۔ سمیہ اور وہ شام میں چائے پی رہی تھی۔ نہ جانے سمیہ کو کیا سوچی کہ اس نے جھٹ پٹ باہر نکلنے کا پلان بنا لیا۔ نہیں یار، میں کیسے نکل سکتی ہوں ایسے ڈیئر کہ میرے پاس گاؤن نقاب دونوں ہیں، تو تم وہ کیری کرو۔ اس کے علاوہ اسون کے کچھ خاص بندے ہیں، ان کو میں کال کر کے کہتی ہوں، وہ ہمیں فالو کریں گے۔ جس وقت ان کا پروگرام بنا حالہ اتنی جلدی میں نکلی کہ اسے اپنا موبائل رکھنا یاد نہیں رہا۔ بہت دنوں کے بعد ضامن آج شام تھوڑا فری تھا۔ سب سے پہلا خیال اسے حالہ کو کال کرنے کا آیا۔ ایک دو مرتبہ جب اس نے کال کی اور حالہ نے نہیں اٹھائی تو اس کی پریشانی بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب تو اس کے ساتھ دل کا رشتہ جڑ چکا تھا تو پریشانی کیوں نہ ہوتی۔ اب اس نے سمیہ کو کال کی۔ وہ دونوں شاپنگ کر کے اب واپسی کے راستے پر تھی۔ اسون کے دو خاص بندے سول ڈریس میں سارا ٹائم ان کے ساتھ رہے تھے۔ لو جی، آ گیا تمہارے میاں کا فون، اب میری شامت آ جانی ہے۔ تمہارا موبائل کہاں ہے؟ سمیہ نے اسے بتاتے ہوئے موبائل کا پوچھا۔ اوہ، وہ تو لاؤنج میں ہی پڑا رہ گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا اٹھانا۔ بس ہو گئی اب ہماری آؤٹنگ پوری۔ ضامن سے ملنے والی ہے متوقع ڈانٹ کا سوچتے اس نے موبائل پر ضامن کی کال کو یس کیا۔ کہاں ہو تم؟ اور یہ حالہ کہاں ہے؟ فون کیوں اٹینڈ نہیں کر رہی؟ ضامن کی پریشان آواز آئی۔ وہ ایسا ہے کہ میں حالہ کو تھوڑی دیر آؤٹنگ کے لیے لے آئی تھی۔ سمیہ نے ہمت کر کے سچ بتایا۔ ہیو یو گون میڈ؟ ضامن اس کی بات پر دھاڑا۔ یار، اسے پوری طرح نقاب میں لے کر آئی ہوں، ڈونٹ یو وری۔ اسون کے دو بندے بھی ہمیں فالو کر رہے ہیں، تو اتنی تمہیں اور حالہ کو کیا مصیبت تھی اتنے پروٹوکول کے ساتھ باہر نکلنے کا رسک لینے کی؟ اسی لیے میں اسے تمہارے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی سمیہ نے ویڈیو کال ملا کر فون حالہ کو تھما دیا۔ وہ دونوں ضامن کے روم میں ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کال پک ہوتے ہی ضامن کا چہرہ نظر آتے ہی حالہ کو لگا ہر منظر روشن ہو گیا۔ ہلکی سی شیو میں، بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں، اپنے کیجول حلیے میں بھی حالہ کو بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ حالہ کی تصویر آتے ہی ضامن اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ اسکائی بلو پرنٹڈ شرٹ اور دوپٹہ کاندھوں پر لیے، آدھے کھلے آدھے بند بالوں میں، وہ سیدھا ضامن کے دل میں اتر رہی تھی۔ ضامن، وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہو نا؟ کال کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ فون ساتھ لے کر جانا تھا نا؟ میں اتنا پریشان ہو گیا تھا۔ اب باہر نہیں جانا ہے، اوکے؟ حالہ اس کی اتنی فکر اور محبت پر یکدم رو پڑی۔ واٹ ہیپنڈ یار؟ ٹھیک ہو نا؟ حالہ پلیز مجھے پریشان نہیں کرو۔ وہ اس کے رونے سے تڑپ اٹھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے بدقت نظریں جھکا کر کہا، اور ضامن کی نظریں اس کے علاوہ کہیں اور دیکھنے سے انکاری تھی۔ ٹھیک ہوں، روئیں کیوں؟ ضامن کی نظریں اب تک اس کی بھیگی پلکوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ حالہ نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا۔ ایک مرتبہ پھر آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹکا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اس نے بمشکل آنسوؤں کو پیچھے دھکیل کر یہ الفاظ ادا کیے۔ آر یو شور؟ ضامن نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے دین لک ایٹ می۔ ضامن نے اسے اپنی پکچر کی طرف دیکھنے کو کہا۔ حالہ نے بمشکل اسکرین پر نگاہ ڈالی جہاں اس کی جگر جگر کرتی نظریں اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ضامن نے کچھ ٹائپ کر کے اسے ان باکس پر میسج کیا۔ حالہ نے جیسے ہی میسج اوپن کیا تو کس والا ایموجی دیکھ کر وہ بلش کر گئی۔ ضامن دائیں ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر رکھے مسکراتی نظروں سے اسے ایکسپریشنز دیکھ رہا تھا۔ آئی وش آئی کوڈ بی دیئر۔ اسے بلش کرتے دیکھ ضامن نے جذبوں سے چور آواز میں کہا، میں کال کاٹ رہی ہوں، آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ حالہ نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی بات پر قہقہ لگایا۔ یہ تو الزام ہے، میں تو اتنی دور بیٹھا ہوں۔ ضامن نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہی حالہ نے اسے غصے سے گھورا اور ساتھ ہی کال کاٹ دی۔
سیکنڈ کے بعد ہی اس کے موبائل بجنے کی آواز لاؤنڈ سے آئی۔ حالہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال پک کی۔ ہیلو، اس کی خفگی بھری آواز فون پر ابھری تو زامن کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کل جب آپ کے پاس ہوں گا تو پھر کہاں چھپیں گی؟ ریئلی؟ زامن کی بات سمجھتے وہ حیرت اور خوشی سے ملے جلے تاثرات سمیٹ کر بولی، جی کل رات میں اور اسفند واپس آ رہے ہیں۔ گریٹ! حالہ زامن کی پکار نے اس کا دل دھڑکایا۔ آپ روئی کیوں تھی؟ اس کے آنسوں نے ابھی تک اسے پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ اپنی محروم زندگی میں زامن کی محبت اس کے لیے بہت قیمتی ہے۔ پھر سے آنسو اس کی آنکھوں میں سمٹے۔ آئی ایم مسنگ یو۔ اس کی بھیگی آواز کے اس مختصر سے اظہار کو زامن نے پوری شدت سے محسوس کیا۔ مسنگ یو ٹو سویٹ ہارٹ، ڈونٹ وری، آئی ول بی دیئر ٹمورو، جسٹ ون نائٹ ہیز لیفٹ۔ زامن کی محبت کو اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ خدا حافظ کہہ کر اس نے فون بند کیا، مگر کبھی کبھی قسمت ویسا نہیں کرتی جیسا ہم سوچتے ہیں۔ اگلے دن صبح فون پر اطلاع آ گئی کہ اسفند اور زامن دونوں آئی سی یو میں ہیں۔ ان کی گاڑی پر آج کسی نے فائرنگ کی تھی۔ اسلام آباد شفٹ کیا ہے انہیں۔ اس میں ارجنٹ ٹکٹس کروا رہی ہوں، ہم ابھی نکل رہے ہیں۔ اگلے 2.5 گھنٹے بعد وہ پنڈی سی ایم ایچ میں تھی، جہاں ان دونوں کی فیملیز موجود تھیں۔ حالہ نقاب میں ہی تھی، سمیہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ حالہ سوائے عاصم ملک کے اور کسی کو بائی فیس نہیں جانتی تھی۔ وہ سیدھا ان کے پاس گئی، انہوں نے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ کتنی محبت سے انہوں نے اسے زامن کے نکاح میں دیا تھا۔ کل ہی ابھی زامن نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ لاہور جاتے ہی وہ جلد حالہ کی رخصتی کروائیں۔ حالہ کے لیے اس کے لہجے میں چھپی محبت کا سن کر وہ کتنے خوش ہوئے تھے، اور آج اس کو اللہ نے اتنا قیمتی رشتہ دے کر آج سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اے اللہ، آپ تو جانتے ہیں نا میرے پاس اس ایک رشتے کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں۔ اپنے حبیب کے صدقے میرے لیے اس نئی زندگی اسے دے دیں۔ مجھے تو محبت کے معنی اب پتہ چلے تھے، میں نے تو ابھی اسے محسوس بھی نہیں کیا۔ آپ نے زندگی کے ہر قدم پر مجھے تکلیف دہ حالات سے بچایا۔ اللہ، آج بھی مجھے میرے اس بہت اپنے کے بچھڑنے کے دکھ سے بچا لیں۔ یہ تکلیف میرے بس سے باہر ہو رہی ہے اللہ، پلیز اللہ جی۔ ساری رات سب کی آنکھوں میں کٹی اور صبح کی روشنی ان کے لیے ایک نئی زندگی لے کر آئی۔ جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ دونوں خطرے سے باہر ہیں، کچھ گھنٹوں بعد انہیں رومز میں شفٹ کر دیا گیا۔ حالہ پہلے اسفند کو دیکھنے گئی۔ بالکل بھائیوں کی طرح ہر لمحہ اس نے حالہ کا خیال رکھا تھا۔ اسفند اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اب وہ ہوش میں تھے، لیکن ڈاکٹرز نے زیادہ بات چیت سے منع کیا تھا۔ اسفند سے مل کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ زامن کے روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سیدھی نظر آنکھیں بند کیے زامن پر پڑی، جس کی سر پر پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ وہاں پہلے سے ہی زامن کی ممی اور بہن تھی۔ آؤ نہ حالہ، اسے دروازے پر ہی کھڑا دیکھ کر زامن کی ممی نے کہا۔ حالہ کا نام سنتے ہی زامن نے آنکھیں کھول کر گردن گھما کر اسے دیکھا۔ حیرت، خوشی، محبت، نہ جانے کون کون سے جذبے حالہ کو اس کے لیے ملے تھے۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کی ممی کی آنکھوں میں نظر آ کے پاس کھڑی ہوئی، جو زامن کے بیڈ کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ رمشا، آؤ ذرا اسفند کو دیکھائیں۔ اس کی ممی نے ان دونوں کو اکیلے میں ملنے کا موقع دیا اور روم سے باہر چلی گئیں۔ حالہ نظریں جھکائے ہوئے تھی، جبکہ زامن کی نظریں اسی پر تھیں جو ابھی بھی نقاب میں تھی۔ حالہ، زامن نے اسے پکارا۔ اس نے چونک کر زامن کو ایسے دیکھا جیسے ابھی تک اس کے زندہ سلامت ہونے کا یقین ہی نہ ہو رہا ہو۔ زامن نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے بیڈ پر ٹک گئی۔ آئی وانٹ سی یو۔ زامن کی بات سمجھتے اس نے آہستہ سے نقاب گرایا۔ نظریں اس کی جھکی ہوئی تھیں، جن میں آہستہ آہستہ آنسو اکٹھے ہو رہے تھے اور بے اختیار پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے۔ ارے ایسے نہیں کرتے۔ زامن نے اس کی گود میں دھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بمشکل کہا۔ حالہ تو اس تسلی پر اور بھی بکھر گئی، بے اختیار روتی چلی گئی۔ زامن نے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑ کر حالہ نے اس کی زامن دیکھا تو وہی دل کھینچ کر لینے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی جو حالہ کا دل اتھل پتھل کر دیتی تھی۔ تھینکس فار دس انکنڈیشنل لو۔ زامن اس کا ہاتھ ہونٹوں تک لے جا کر بولا۔ اگلا پورا ہفتہ زامن اور اسفند نے ہاسپٹل میں گزارا، پھر انہیں ڈسچارج کر دیا گیا اور دونوں کچھ عرصے ریسٹ کے لیے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ حالہ بھی زامن کے گھر آ چکی تھی اور زامن کی بہن کے گھر اس کا قیام تھا۔ ایک کنال پر بنا ہوا یہ خوبصورت سا گھر مارگلا ہلز کے سامنے تھا، جہاں سے پہاڑوں کا خوبصورت منظر
اس گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا، خاص طور پر زامن کا روم اوپر کی سٹوری پر تھا اور اس کے ٹیرس کے بالکل سامنے ہلز نظر آتی تھی۔ گھر آ کر زامن کے بہت سے کام زامن کی ممی نے حالہ کو سونپ دیے۔ انہیں اپنی یہ کیوٹ سی بہو بہت پسند تھی اور اس کے پیرنٹس کے ساتھ بھی جو لگاؤ تھا اس سے حالہ ان کو اور بھی عزیز تھی۔ زامن تیزی سے ریکور کر رہا تھا اور اب تو چلنے بھی لگ گیا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ پرسوں سے جوائننگ دے دوں، ناشتے پر سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے زامن نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر میں چاہ رہا تھا کہ اب رخصتی کر کے تمہارے ولیمے کا فنکشن اناؤنس کریں۔ عاصم صاحب کے کہنے پر اس کی نظر سامنے بیٹھی خالہ کی طرف اٹھی اور اس نے بھی اسی لمحے زامن کو دیکھا۔ اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ زامن کے ہونٹوں پر آئی۔ جی آئی تھنک کہ اس نے جوس کا گلاس پیتے ہوئے چھپایا۔ ڈیڈی ولیمہ بھی رہنے دیں کیونکہ گیدرنگ میں کوئی بھی پکچر خالہ کی لیک ہو سکتی ہے اور ابھی کوئی رسک لینا ٹھیک نہیں۔ زامن کی بات ان کے دل کو لگی۔ چلو تم لاہور سے چھٹیاں لے کر نیکسٹ ویک تک آ جاؤ تو گھر میں ہی چھوٹا سا کوئی گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں۔ خالہ یہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ آپ ارلی مارننگ کی میری فلائٹ بک کروا دیں۔ اگلے دن صبح اس کی فلائٹ تھی، سب اسے چھوڑنے جا رہے تھے۔ خالہ بھی ساتھ تھی لیکن نقاب میں۔ زامن سب سے مل کر جانے لگا تو خالہ آنسو صاف کرنے لگی کہ نہ جانے کیسے خالہ کا نقاب نیچے گر گیا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے نقاب اوپر کرنا چاہا کہ تب تک دیر ہو چکی تھی اور اویس شاہ جس کی نظر غیر اختیاری طور پر خالہ پر پڑی تھی اس کے بغیر نقاب کے چہرے کو ششدر کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ بھی اسی فلائٹ سے لاہور جا رہا تھا۔ یہ وہی ایس ایچ او تھا جس نے خالہ کے قاتلہ ہونے کی خبر اخبار میں چھپوائی تھی اور یہ رحمان شاہ کا بیٹا بھی تھا۔ ڈیڈی آئی ہیو فاؤنڈ دیٹ بچ۔ زمان شاہ نے اپنے باپ کو میسج ٹائپ کیا، ساتھ ہی باپ کی کال آ گئی۔ اس نے ساری تفصیل اسے بتائی۔ عاصم ملک کو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سرفراز کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے اور نہ ہی یہ جانتے تھے کہ زامن اور ان کا بیٹا اتفاق سے دونوں جہاز میں بزنس کلاس میں تھے۔ زامن آگے بیٹھا تھا اور زمان شاہ کو پچھلی سیٹ پر جانا تھا۔ جاتے جاتے اس نے بہت طریقے سے زامن کی پکچرز اپنے موبائل میں لی، اپنے کارندوں کو سینڈ کی۔ آئی نیڈ آل دا انفارمیشن ریگارڈنگ دس گائے ارجنٹلی، اور ساتھ ہی ایک اور بندے کو کال کی جو کہ اسلام آباد میں تھا۔ اسے عاصم ملک کے گھر کی نگرانی پر لگایا گیا تھا۔ زامن حالہ کو سوچتے ہوئے بے حد اداس تھا مگر خوشی بھی تھی کہ اب ان کے ایک ہونے میں صرف ایک ہفتے کی دوری تھی۔ حالہ کا کل کی ہنسی اور آج کی اداسی ہر روپ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کانوں میں ہینڈ فری لگائے سیٹ کے ساتھ پشت ٹکائے وہ دشمن جاں سے بے حد یاد آ رہی تھی۔ لاہور سے آگے ایک گاؤں میں رحمان شاہ نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا جہاں سب غلط کام وہ کرتا تھا۔ آج بھی وہ وہیں موجود تھا۔ زمان شاہ سیدھا اس اڈے پر پہنچا جہاں رحمان بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زمان شاہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ باپ سے بغل گیر ہونے کے بعد اس نے ساری تفصیل پھر سے بتائی اور یہ بھی کہا کہ اس نے عاصم کے گھر کی نگرانی شروع کروا دی ہے۔ پھر اس نے زامن کی تصویر بھی انہیں دکھائی۔ رحمان شاہ نے اس کے کاندھے پر خوش ہو کر تھپکی دی۔ خالہ کی طرف تو بہت سے بدلے نکلتے تھے، نہ صرف وہ ثبوت جو خالہ کے پاس تھے وہ نکلوانے تھے بلکہ وہ تمام ثبوت بھی انہیں چاہیے تھے جن کا علم صرف خالہ کو تھا، کیونکہ سرفراز کی موت کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ اسے وہ ثبوت مل جائیں جو کہ اگر ISI کے ہاتھ لگ جاتے تو اسے پھانسی کے پھندے سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا تھا۔ خالہ سے یہ غلطی ہوئی کہ جب رحمان شاہ نے اسے کڈنیپ کیا تو وہ اس نے غصے میں کہہ دیا کہ وہ سرفراز کی بیٹی ہے اور اس کے پاس وہ تمام ثبوت ہیں جو وہ پولیس کو دکھا کر انہیں جیل کروائے گی۔ ان ثبوتوں کا علم صرف تنویر کو تھا اور اس نے خالہ کو بڑے ہونے کے بعد اسے بھی بتا دیا تھا مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی بڑی بے وقوفی کر جائے گی، اسی لیے اس نے خالہ کو وہاں سے اس رات بھگا دیا تھا اور انہی ثبوتوں کی وجہ سے رحمان شاہ اس کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ شام تک زامن کے بارے میں زمان شاہ کو ساری انفارمیشن مل چکی تھی سوائے اس کے کہ خالہ اس کے نکاح میں ہے۔ زمان اس لڑکی پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں، عاصم ملک جن ہے ISI کا۔ رحمان شاہ نے فکر مندی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، ایسا جال پھینکوں گا کہ مچھلی بآسانی میرے قابو میں آ جائے گی۔ اس کمینی کا وہ بیگ دیں جو اس رات یہیں رہ گیا تھا۔ اپنی شاطر مسکراہٹ سے اس نے باپ کو تسلی دی۔ 2 دن بعد زمان شاہ زامن کے آفس میں پہنچ گیا تھا جہاں وہ اپنے آرمی کے یونیفارم میں تھا۔ سر SHO زمان شاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ زامن اس کا نام سن کر ٹھٹکا۔ اندر بھیج دو، اس نے لمحے کے توقف کے بعد کہا۔ تھوڑی دیر بعد زمان شاہ اندر داخل ہوا۔ دونوں نے مصافحہ کیا۔ جی
فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ ضامن نے اسے اپنے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ خدمت تو نہیں، بس ایک ہماری قیمتی چیز آپ کی تحویل میں ہے، وہ چاہیے، زبان شاہ نے اپنی کرخت مسکراہٹ سے ضامن سے کہا۔ ضامن یکدم الرٹ ہو گیا۔ میں سمجھا نہیں۔ میری کزن حالہ، اسے کچھ دن پہلے میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر آپ کی فیملی کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو ضامن نے اپنی بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو یہ کہ آپ اسے ہمیں واپس کریں، اور یہ بھی کہ ایک معصوم کی وہ جان لے کر بھاگی ہے۔ میں چونکہ ایک ذمہ دار آفیسر ہوں اور میں رشتہ داروں کو بھی سزا دینے سے گریز نہیں کرتا، اور آپ کیسے آرمی آفیسر ہیں جس نے ایک قاتلہ کو پناہ دی ہوئی ہے، اور وہ میری منکوحہ ہے سر۔ یہ کیا بکواس ہے؟ زمان کی بات نے اس کا دماغ پھک سے اڑا دیا۔ بکواس نہیں، سچ ہے۔ زمان کی بات پر اس نے مٹھیاں بھینچی۔ ثبوت؟ ضامن نے چیلنجنگ نظروں سے اسے دیکھا۔ ضرور، خباثت سے مسکراتے اس نے اپنی جیب سے ایک پیپر نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ ضامن نے غصے سے وہ پیپر اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے پڑھ کر اسے لگا کہ اس کے آفس کی چھت اس پر گر گئی ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ! وہ نکاح نامہ تھا جس پر حالہ کے ہی سائن تھے۔ وہ ان سگنیچرز کو کیسے بھول سکتا تھا؟ امید کرتا ہوں جلدی اسے ہمارے حوالے کرو گے، نہیں تو بندہ نکلوانے کے اور بھی بہت سے طریقے مجھے آتے ہیں۔ زمان شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا دھمکی دے کر اسے حیران اور پریشان چھوڑ کر چلا گیا۔ زمان شاہ کے چلے جانے کے بعد ضامن نے اپنا نکاح نامہ نکالا۔ وہ گرنے کے سے انداز سے اس پر بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ قسمت نے کیسا مذاق کیا تھا جسے وہ اپنا سب کچھ مان چکا تھا، وہ اس طرح اس کے جسموں کا استحصال کرے گی؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کوئی نمبر ملا۔ اسلام آباد کے ویری نیکسٹ فلائٹ کب کی ہے اور اس میں ایک سیٹ اویلیبل ہوگی؟ نہیں بھی ہے تو کسی طرح ارینج کروا کر مجھے کال کرو۔ 5 منٹ بعد ہی اس کے ماتحت کی کال آئی۔ ہیلو، اوکے 4 بجے، ٹھیک ہے سر۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ وہ اپنے آفس میں بنی الماری کی جانب بڑھا، وہاں سے جینز اور ٹی شرٹ نکالی۔ وہ آفس میں کچھ کپڑے ضرور رکھتا تھا کہ کبھی کبھار اسے وہیں سے آؤٹ آف سٹی جانا پڑ جاتا تھا۔ وہ تیزی سے واش روم کی جانب بڑھا۔ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ حالہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ ضامن، بہن اور ممی اس کے لیے شاپنگ کرنے گئی تھی، جبکہ عاصم صاحب بھی کسی دوست سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ وہ لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھی شام کا منظر انجوائے کر رہی تھی کہ مین گیٹ سے ضامن کو آتے دیکھ وہ حیرت اور خوشی سے یکدم اپنی جگہ سے اٹھی۔ ضامن سیدھا اسی کی جانب آیا۔ ممی کہاں ہے؟ نہ سلام نہ کوئی دعا، گرم جوشی۔ حالہ یکدم ٹھٹکی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ نے بتایا ہی نہیں اپنے آنے کا۔ حالہ نے خفگی سے کہا، جتنا پوچھا ہے نا اتنا جواب دو۔ ضامن کے سخت لہجے پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ ممی اور رمشا تو شاپنگ کے لیے گئی ہیں اور ڈیڈی بھی نہیں ہے۔ وہ بھی اب ان دونوں کو ممی اور ڈیڈی ہی کہتی تھی کہ یہ تاکید انہوں نے ہی کی تھی۔ پانی کا گلاس لے کر میرے روم میں آؤ۔ ضامن غصے سے اسے حکم دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا۔ حالہ پریشان ہوتی پانی کا گلاس لے کر زینہ طے کرنے لگی۔ اسے تو ضامن کا اجنبی لہجہ پریشان کر رہا تھا۔ ناک کر کے وہ کمرے میں آئی تو نظر سامنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے ضامن پر پڑی۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے پاس آئی اور پانی کا گلاس دیا، جسے وہ ایک سانس میں ہی خالی کر گیا۔ پھر غصے سے پاس کھڑی حالہ کو دیکھا جو اس کے غصے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ضامن، کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، اور یہی پوچھنا غضب ہو گیا۔ ضامن نے پوری قوت سے گلاس سامنے دیوار پر دے مارا جو چناکے سے ٹوٹ کر گرا، اور حالہ کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ یہ پوچھو کیا قیامت گزری ہے مجھ پر؟ ضامن بیڈ سے اٹھتے زور سے چلایا، یہ دیکھو دیکھو اسے، کیا ہے یہ؟ ضامن نے غصے سے اس کے سامنے وہ نکاح نامہ لہرایا جو زمان شاہ اسے دے کر گیا تھا۔ حالہ نے لرزتے ہاتھوں سے اسے پکڑا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ بے اختیار آنسو اس کی گالوں پر پھسلتے، روتی ہوئی آواز میں اس نے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہا کہ ضامن کے زوردار تھپڑ سے وہ الٹ کر نیچے گری۔ ضامن نے کوئی پرواہ نہ کرتے اس کے پاس بیٹھتے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اپنا نکاح نامہ اس کے آگے کیا۔ اس کو دیکھو، کہیں کوئی فرق ہے؟ بتاؤ۔ ضامن نے غصے سے دانت پیستے اس کے آگے زمین پر دونوں نکاح نامے رکھے اور اس کے بال جھٹکے سے چھوڑے۔ حالہ دونوں کو دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔
اسے نہیں یاد پڑتا کہ اس رات ایسا کچھ ہوا تھا تو پھر کیسے اس کے سائن انہیں پتہ چلے۔ پھر سپارک ہوا کہ اس رات اس کا بیگ وہیں رہ گیا تھا اور اس کی چیک بک۔ بس پھر وہ سب سمجھ گئی، مگر اس نے ضامن کو کوئی وضاحت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، مگر پھر بھی میں اب آپ کو کوئی وضاحت نہیں دوں گی۔ ایک عزم سے اٹھتے وہ ضامن کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا تم، اگر میری نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ میں زندہ تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا، مگر کسی اور کے حوالے نہیں کروں گا۔ ضامن نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا اور جھٹکے سے چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ وہ قسمت کے ستم ظریفی پر سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ گھر سے باہر ہی نکلا تھا کہ اسے اویس عالم کی کال آئی۔ کہاں ہو؟ فوراً میرے پاس پی سی میں پہنچو۔ اویس عالم کسی کیس کے سلسلے میں راولپنڈی آئے ہوئے تھے اور پی سی میں ٹھہرے تھے۔ انہیں تنویر کے تھرو اس نقلی نکاح نامے کا پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے ضامن کے آفس کال کی اور وہاں سے پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کال کر کے اسے فوراً بلایا۔ ضامن کا دماغ اس وقت کھول رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا رخ ہوٹل کی جانب کیا۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اس نے دوبارہ انہیں کال کی اور کمرہ نمبر پوچھا، پھر سیدھا ان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ زمان آج تمہارے پاس آیا تھا؟ اس نے انہیں ساری کہانی کہہ سنائی۔ تمہارے خیال میں یہ صحیح ہے یا غلط؟ انہوں نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ سر، وہ سائن حالہ کے ہی ہیں اور بالفرض نہیں ہیں تو ان کے پاس کہاں سے اس کے اتنے ایگزیکٹ سائن آئے؟ ضامن کی بات پر وہ مسکرائے اور پھر اس کی تنویر سے بات کروائی جس نے اس چیک بک کا راز کھولا اور ان کے ایک ماہر بندے کا بتایا جس نے حالہ کے سائن کی کاپی کی تھی۔ ضامن تو ششدر رہ گیا۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ اس نے کال بند کر کے فون اویس صاحب کو پکڑایا۔ اس کی حالت دیکھ کر انہیں اندازہ لگانے میں کچھ دیر نہیں لگی کہ وہ حالہ کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھا ہے۔ ضامن غلط فہمی میں کس حد تک نقصان کر چکے ہو؟ کیا واپسی کا کوئی راستہ کھلا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہیں سب سے پہلے شک یہی ہوا کہ کہیں ضامن حالہ کو طلاق نہ دے آیا ہو۔ بہت برا کیا ہے، پھر بھی شکر ہے کہ انتہائی حد تک نہیں پہنچا۔ ضامن ان کی بات کا جواب دے کر بولا۔ ضامن جذبات کو عقل پر کبھی مفہوم سمجھتے ہو بھی حاوی مت آنے دینا آئندہ، اور یاد رکھنا غلطیاں ہر کوئی کرتا ہے مگر ان سے ہمیشہ سبق سیکھنا چاہیے، دہرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تم دونوں کے لیے بہتر کرے۔ وہ سب راز جو ہم نے سرفراز کو دیے تھے اس نے بینک کے لاکر میں رکھوائے تھے اور اب تنویر مجھے وہ سب دے چکا ہے۔ حالہ کو بھی پتا تھا کہ اس نے غلطی سے ان کو بتا کر اپنے لیے مزید خطرہ مول لے لیا۔ اب اس کی اور بھی زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے کیونکہ رحمان کسی بھی وقت اب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اریسٹ وارنٹ میں بنوا رہا ہوں اور چیف آف آرمی اسٹاف کو انوالو کر رہا ہوں تاکہ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ امید ہے کل تک کام ہو جائے گا اور پھر بھی ہم اس پر ہاتھ ڈال سکیں گے۔ تب تک تمہیں بہت الرٹ رہنا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ضامن کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آئی۔ ہیلو، میں نے کہا تھا نا کہ سیدھی طرح سے اسے میرے حوالے کر دو، مگر تمہیں شاید بات سمجھ نہیں آئی۔ اپنی چڑیا میں تمہاری قید سے نکال کر لایا ہوں، مگر تم نے اسے جو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کی غلطی کی اس کی سزا جلد ہی تمہیں ملے گی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہیلو ہیلو۔ صحیح معنوں میں تو قیامت اب ٹوٹی تھی ضامن پر۔ زمان شاہ کی آواز نے گویا سور پھونکا تھا اس کے کانوں میں۔ کیا ہوا ہے؟ اویس عالم نے سر پکڑے ضامن کو جھنجھوڑا۔ اس باسٹرڈ نے حالہ کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ اس کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ فوراً گھر چلو۔ ضامن کے چلے جانے کے بعد اسے لگا کہ اس گھر میں اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ کچھ دیر کے لیے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ ضامن کے کمرے سے نکل کر وہ رمشا کے کمرے میں آئی، چادر اچھے سے لی، منہ چھپایا، نیچے آئی اور باہر کے گیٹ کی جانب بڑھی۔ ایک غلطی ضامن نے کی تھی اس پر اعتبار نہ کر کے، اب ایک غلطی حالہ کر رہی تھی اس چار دیواری سے اکیلے نکلنے کی، اور پھر غلطیوں کا تاوان تو بھرنا ہی پڑتا ہے۔ وہیں پر اسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ سر نے کہا ہے آپ ریڈ کی تیاری کریں، ان کا ایک بندہ ابھی اس کے وارنٹ گرفتاری لے کر یہاں پہنچ رہا ہے۔ اویس عالم نے ضامن سے کہا کہ اس وقت تنویر کی کال آ گئی۔ ہاں تنویر، کیا رپورٹ ہے؟ اویس صاحب نے پوچھا۔ سر وہ حالہ کو لے کر اپنے اڈے پر ہی ہیں، جلد آپ لوگ پہنچیں، میں یہاں کے کچھ راستے کلیئر کرواتا ہوں۔ اب بے فکر ہو کر آئیں، میں نے اپنی ایک الگ ٹیم اس کے خلاف بنائی ہوئی ہے، ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ یہ کہتے ساتھ اس نے کال کاٹ دی۔ یو بلڈی بچ، ہمارے خلاف ثبوت دینے لگی تھی؟
بتا کدھر ہیں وہ پیپرز؟ زمان شاہ کچھ دیر پہلے ہی اسے لے کر اپنے اڈے پر پہنچا تھا۔ بیڈ روم میں اسے لے کر پہنچا، اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے غصے سے بولا، مر جاؤں گی مگر کوئی ثبوت تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ اتنا بھاری تھپڑ کھانے کے باوجود وہ نڈر لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ تنویر بھی پاس کھڑا بمشکل خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ بہرحال وہ ان کی ریٹ سے پہلے زمان شاہ یا رحمان شاہ کو کسی قسم کا شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کا بندہ نہیں ہے۔ کیا بکواس ہے! زمان شاہ تو بفر گیا اور پھر تھپڑوں کی بارش اس نے حالہ کے منہ پر کر دی۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور منہ پر نیل پڑ گئے۔ ہیلی کاپٹر سے اتر کر وہ دونوں ہیڈ کوارٹر پہنچے، جہاں ان کی پوری ٹیم پہلے ہی سے تیار تھی، یہاں تک کہ وہ رہائشی ایریا کے پاس آ گئے۔ ضامن نے سب کو مختلف راستوں سے اندر جانے کو کہا۔ تنویر بتا چکا تھا کہ حالہ کو اوپر کے پورشن میں رکھا گیا ہے۔ ضامن اوپر کے پورشن کی طرف پانی کے پائپ سے چڑھا۔ کسی سانپ کی طرح وہ اس کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچا جہاں حالہ تھی۔ ضامن نے کھڑکی سے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو اسے زمان شاہ اور رحمان شاہ نظر آئے۔ اسی لمحے ضامن شیشے کو توڑ کر کمرے میں آیا۔ تم؟ زمان شاہ تو اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ لوگ کوئک ایکشن لیں گے۔ وہ اس وقت خالی ہاتھ تھا۔ ضامن نے گن کا رخ اس کی جانب کر کے اسے ہاتھ اٹھانے کا کہا۔ حالہ کو جس کرسی سے باندھا گیا تو اس کی پشت ضامن کی جانب تھی۔ اس نے ابھی حالہ کو نہیں دیکھا تھا اور نہ حالہ نے اسے، مگر اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا نجات دہندہ آ گیا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حالہ کی کرسی کا رخ اپنی جانب کیا اور جو چہرہ اس کے سامنے تھا اس نے اس کے اندر غصے کی شدید لہر پیدا کر دی۔ جگہ جگہ نیل اور پھٹے ہوئے ہونٹ جس پر اب خون جم چکا تھا۔ ضامن کو حالہ کی جانب متوجہ دیکھ زمان نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ضامن کی گن سے نکلنے والی گولی نے اس کی ٹانگ زخمی کر کے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ زمان یہ بھول گیا تھا کہ سیکرٹ ایجنٹ کی 2 نہیں 10 آنکھیں ہوتی ہیں۔ اسی وقت تنویر اندر آیا۔ ضامن حالہ کو لے کر چلو، سب کو ہم نے قابو کر لیا ہے۔ زمان نے تو تنویر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر ششدر رہ گیا۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ضامن لوگ کیسے اتنی جلدی حرکت میں آ گئے۔ آستین کے سانپ! زمان تنویر پر پھنکارا، مگر زخمی ٹانگ کی وجہ سے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ آپ حالہ کو لے کر جائیں، اس کمینے کو میں اس کے انجام تک پہنچا کر آؤں گا۔ اگلے کچھ دنوں میں رحمان کا سارا نہ صرف گینگ پکڑا جا چکا تھا بلکہ اس کے توسط سے اور بہت سے شر پسند گروہوں کو پکڑا جا چکا تھا۔ اسفند اور سمیہ کی شادی طے ہو گئی تھی۔ حالہ کو عاصم صاحب اپنے گھر لے آئے تھے، جبکہ ضامن کا سب نے بائیکاٹ کیا تھا کیونکہ حالہ نے سب کو اس شام کی تھپڑ والی بات بتا کر رخصتی سے انکار کر دیا تھا، جو حالہ کے چہرے کے زخم ٹھیک ہونے کے ہفتے بعد رکھی گئی تھی۔ مگر وہ سب جاننے کے بعد سب نے اس کا ساتھ دیا تھا اور اس کا اپنے ہی گھر میں داخلہ ممنوع کر دیا گیا تھا۔ ضامن کو 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ روز وہ حالہ کو کالز کرتا اور ڈھیروں میسیجز، مگر وہ کسی کا رپلائی نہیں کر رہی تھی۔ یار، تم سے زیادہ بے مروت دوست نہ دیکھ سکا اور نہ سنا۔ ضامن نے اسفند کو کال کی جو اپنی شادی کی چھٹیاں لے کر گھر گیا ہوا تھا۔ 1 دن بعد مہندی تھی۔ اگلی بکواس کر۔ اسفند کا دماغ بھی حالہ والی بات پر تپا ہوا تھا۔ یار بس کر اب، کیا سب کے ساتھ ساتھ تجھ سے بھی معافی مانگوں؟ وہ سب شدید محبت میں ہو گیا تھا، بس کیا کروں؟ ضامن نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ بیٹا، اگر محبت میں ایسا کیا تھا تو پھر رخصتی کے بعد ہم حالہ کو نیل و نیل ہی دیکھیں گے۔ اسفند کے طنز پر وہ بمشکل اپنا قہقہ روک سکا۔ اچھا یار، تو بس میرا اپنی شادی میں آنے والا معاملہ تو بحال کروا دے۔ ڈیڈی نے تو سختی سے مجھے منع کیا ہے کہ میں تیری شادی میں بھی نظر نہ آؤں۔ خیر، تجھ سے پھڈے اپنی جگہ، مگر تیرے بغیر تو میں نکاح کے پیپرز پر سائن بھی نہیں کروں گا۔ اسفند کی محبت پر اسے فخر ہوا۔ تھینکس بڑی، مگر علاقہ غیر میں یہ خبر نہ پہنچے۔ ضامن، تو کتنا ڈرتا ہے یار حالہ سے۔ اسفند کی ہنسی نے اسے تپایا۔ بیٹا، کچھ دن بعد تجھ سے پوچھوں گا۔ مہندی کے فنکشن پر ضامن موجود تھا۔ کھانے کے بعد رم شاہ جو کہ ضامن کی بہن تھی اس نے حالہ کے پاس آئی۔ بھابھی، وہ اویس انکل باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو کیا وہ جا رہے ہیں؟ حالہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ شاید آپ جلدی سے جائیں۔ حالہ تیزی سے اپنا لہنگا اٹھائے باہر آئی۔ ابھی وہ گلی میں نکل کر ان کی گاڑی ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ ایک ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے ڈر کر دیکھا تو وہ ضامن تھا جو اسے لے کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔
جو خاموشی سے اسے لیے گاڑی میں بٹھا کر تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آیا۔ مبادا کہ وہ لاک کھول کر اترتی۔ بیٹھتے ساتھ ہی وہ زن سے گاڑی بڑھا کر لے گیا۔ آپ لاک کھول رہے ہیں یا میں شور مچاؤں؟ حالہ کو سمجھ آ گئی تھی جب تک ضامن لاک نہیں کھولے گا اس کی سائڈ کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ ضامن خاموشی سے کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ ہیلو، میرے اماں ابا کو بتا دینا کہ حالہ کی رخصتی ہو گئی ہے۔ اس وقت وہ اپنے میاں کے ساتھ اپنے گھر جا رہی ہے اور وہاں سے ڈائریکٹ اس کے بیڈ روم۔ ضامن کی بات سن کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے۔ آف کورس، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ مجھ سے پہلے تو پیور شادی شدہ کہلائے۔ اس نے کنکھیوں سے حالہ کے حیران چہرے کو دیکھا۔ چل، اب باقی سب کو تم سنبھال لینا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر کے ایک نظر حالہ کے غصیلے چہرے پر ڈالی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا جھومر ٹھیک کیا جو اسے گاڑی میں زبردستی بٹھانے کے چکر میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ حالہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ دھیان سے گاڑی چلائیں، کسی بھول میں مت رہیے گا، میں اتنی آسانی سے آپ کو اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے غصے سے ضامن کو گھورا۔ ہاں، دشمنی کا کھلم کھلا اعلان، ضامن اس کے لہجے سے محظوظ ہوا۔ گھر آتے ہی کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر بٹھاتے ضامن نے پلٹ کر کمرے کے دروازے کو لاک کیا۔ حالہ کی تو حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے دوزانوں بیڈ کے پاس بیٹھا اور اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ میں نے آپ پر ہاتھ اپنی محبت کی انتہا میں اٹھایا تھا۔ میرے لیے یہ تصور ہی اتنا جان لیوا تھا کہ کوئی آپ کا دعوے دار بن کر میرے پاس آئے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، اور آپ کو تو پتا ہے عشق انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور آپ سے میں نے عشق کیا تھا۔ پھر بھی میں اس سب کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ جتنا مارنا ہے مجھے مار لیں، مگر مجھ سے یہ دوری والی بات مت کریں۔ میں نے یہ دن بہت تکلیف میں گزارے ہیں، پلیز حالہ۔ ضامن ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ ایک آنسو کا قطرہ اس کے بالوں پر گرا۔ یکدم اس نے سر اٹھایا تو دوسری طرف برسات شروع ہو چکی تھی۔ حالہ میری جان، وہ بے اختیار اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور اسے باہوں میں لینا چاہا کہ اس نے روتے ہوئے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ مت ہاتھ لگائیں مجھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ضامن نے زبردستی اسے کھینچ کر اپنے بازوؤں میں بھینچا اور اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ اتنی تکلیف آپ کے تھپڑ سے نہیں ہوئی تھی جتنی آپ کی بے اعتباری نے دی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ روتے ہوئے شکوے کر رہی تھی۔ ویری سوری، مجھے لگا میں تپتی دھوپ میں کھڑی ہو گئی ہوں۔ آپ تو میری چھاؤں ہیں، میرا سب سے قیمتی رشتہ۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ رو رو کر وہ دل کی بھڑاس نکال رہی تھی اور ضامن کے لیے اسے سمیٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ ضامن کے لفظوں پر وہ ایمان لے آئی۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا، وہ بھی بہت زور سے۔ اتنا بھاری ہاتھ ہے نا آپ کا۔ ضامن نے اس کے آگے اپنا وہی ہاتھ پھیلایا۔ آپ کی مرضی، جو سلوک کرنا چاہیں کریں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ اپنی اسی جان لیوا مسکراہٹ سے اس نے حالہ کو دیکھا۔ حالہ نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ہر طرف بس وہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اس پر اپنے لب رکھے، پھر اپنے گال سے مس کرتے ہوئے بولی، یہ ہاتھ تو میرے نجات دہندہ ہیں۔ ضامن نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔